اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 17 رمضان المبارک اصحاب بدر کے نام کا ایک وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بہت ہی خاص عمل ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا یہ خاص عمل ہے۔ یا رزاق کو بھی آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میٹھی چیز پر پڑھتے ہی معجزات دیکھ لینا۔ زندگی میں یہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ ناظرین، آپ کی جیب خالی ہو چکی ہے، آپ پر قرضے کا بوجھ ہے، آپ کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، زندگی میں مشکلات آ چکے ہیں۔ زندگی تو گزر رہی ہے لیکن وہ پہلی والی بات نہیں رہی۔ اب جو ہے نا، کچھ دولت کی آپ کے پاس کمی ہے۔ آپ نے زندگی میں کبھی خوشحالی نہیں دیکھی، آپ کی زندگی میں آسانیاں نہیں آئیں، آپ کے اوپر مشکلات ہیں، قرضوں کا بوجھ چڑھ گیا ہے، قرضے والے پیسے مانگتے ہیں لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر پیسے ہوتے ہیں پھر بھی گھر کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج موقع دیا ہے، اس عمل کو آپ نے آج ضائع نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی پرابلم ہے، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اصحاب بدر کے صدقے آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کے پاس دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نوازیں گے کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ انشاءاللہ پورا سال آپ کی جیب دولت سے بھری رہے گی۔ آپ کے اوپر جو قرضے کا بوجھ ہے وہ بھی اتر جائے گا۔ آپ نے اچھے طریقے سے اس عمل کو کر لینا ہے، جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور نوازیں گے۔ محترم ناظرین، مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی اس کا نام غزوہ بدر ہے۔ کفار نے یہ جنگ مسلمانوں پر زبردستی مسلط کی تھی۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ صرف ایک معبود حقیقی کی عبادت کی جائے، وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ مکہ میں بت پرستی زوال پذیر نہ ہو۔ دعوت توحید دینے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی کفار نے مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق مسلمانوں کا مختصر سا قافلہ، جس کی کل تعداد 313 تھی، ان میں انصار اور مہاجر سب شامل تھے، اور قبائل میں اوس اور خزرج بھی شامل تھے۔ اس قافلے کے ساتھ 60 اونٹ، 3 گھوڑے، 60 زریں اور چند تلواریں تھیں، جبکہ دشمن کی تعداد 1000 نفوس پر مشتمل تھے، ہر طرح سے لیس تھے۔ ان کے پاس 700 زرہیں تھیں، 70 گھوڑے تھے، لاتعداد بے شمار تلواریں اور نیزے تھے۔ ان دونوں افواج کا آمنا سامنا 17 رمضان 2 ہجری بدر کے مقام پر ہوا۔ مسلمانوں کا یہ قلیل سا لشکر اس جنگ میں جس جوش و خروش کے ساتھ وہ لڑا وہ قابل تحسین تھا۔ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو ایک ہی دن میں شکست سے دوچار کیا۔ اس جنگ میں جہاں بڑے بڑے اپنا جوش اور جلوہ دکھا رہے تھے، وہیں جوان اور بچے بھی ان سے کسی طرح پیچھے نہ تھے۔ بچوں نے محاذ جنگ پر بڑوں کی طرح ہی کارنامے سر انجام دیے۔ اس جنگ میں شریک ایک برگزیدہ صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ کے روز صف کے اندر تھا کہ دیکھا دائیں اور بائیں 2 نوجوان کھڑے ہیں۔ ان کی موجودگی سے میں بہت حیران ہوں۔ اتنے میں ایک نوجوان نے دوسرے سے چھپتے ہوئے مجھ سے آہستہ سے پوچھا، چچا جان، ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا، تمہیں ابو جہل سے کیا لینا ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابو جہل حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، خواہ اس میں میری جان چلی جائے۔ مجھے اس نوجوان کی بات پر تعجب ہوا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ دوسرے نوجوان نے بھی اسی انداز سے پوچھا۔ میری نظریں میدان کارزار میں مرکوز تھی کہ اچانک مجھے ابو جہل نظر آیا، تو میں نے ان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ رہا دشمن اسلام، وہ تمہارا شکار ہے۔ ان دونوں نے شیر کی طرح اس پر حملہ کیا اور خون میں لت پت چھوڑا۔ یہ دونوں صحابی نوجوان حضرت معاذ اور حضرت معوذ تھے۔ حضرت معوذ بھی بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور ابو جہل کا سار حضرت عبداللہ بن مسعود نے کاٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آج کے فرعون کا سر ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے، آج کی جو مقدس گھڑیاں ہیں، بہت ہی بابرکت گھڑیاں ہیں، ان کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ یہ عمل آپ نے کر لینا ہے۔ اس کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔
کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، پورا دن آپ کے پاس ہے۔ آج آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آج اس عمل کو کر لیں، بعد میں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ بعد میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ زیادہ وظیفے کرنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے۔ آپ ایک ساتھ 10 وظیفے کر لیں، 20 وظیفے کر لیں، کسی نماز کے بعد کر لیں، 1 گھنٹے کے بعد کر لیں، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے، کوئی اس میں نقصان نہیں ہے، مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے تھوڑی سی میٹھی چیز اپنے پاس رکھ لینی ہے، چینی لے لیں یا کوئی بھی میٹھی چیز آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے مکمل ان دونوں کو پڑھنا ہے، دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو 1 کاؤنٹ کیا جائے گا، آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود ابراہیمی 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 11 دفعہ پڑھنی ہے۔ الحمد شریف اس کو آپ نے ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو 11 دفعہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے اس کی تعداد کا بہت خیال رکھنا ہے۔ سورہ اخلاص جو اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے 33 مرتبہ اس کو پڑھ لینا۔ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 313 بار، اصحاب بدر 313 تھے، آپ نے 313 بار یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ ٹھہر کر پڑھنا ہے، تسلی کے ساتھ پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کرنے کی دیر ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، آپ کی جو بھی مشکل ہوگی وہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ کریں گے، اس نیت کے ساتھ کریں گے کہ اللہ پاک جیسے بدر کے میدان میں صحابہ کی مدد کی تھی، اللہ پاک میری بھی مدد کرے، کیونکہ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مشکلیں دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اللہ بے نیاز ہے، مشکلات کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، کامیابیاں دینے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اس میٹھی چیز پر پھونک مارنی اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دینے ہیں، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی پڑھا ہے، آپ نے درود شریف پڑھا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورہ اخلاص پڑھی ہے، یا رزاق کو پڑھا ہے، اس کا ثواب آپ نے اصحاب بدر کے نام پہ کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ان اصحاب کے درجات کو بلند فرما، میری یہ حقیر سی کوشش ہے، اس کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان کے صدقے میری جو بھی حاجت ہے، میری جو بھی مشکل ہے، میری جو بھی ٹینشن ہے، چاہے اولاد کے لیے ہے، چاہے رزق کے لیے ہے، تو اس کو پورا فرما۔ محترم ناظرین، آپ پورے یقین کے ساتھ آج اس عمل کو کر لیں، دیکھیں کیسے آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں، اور اس میٹھی چیز کو آپ نے اپنے گھر میں جہاں پہ بلے ہیں، جہاں پہ چیونٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی سب سے چھوٹی مخلوق ہے، آپ نے ان کے بلوں میں اس کو ڈال دینا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ ڈالنا ہے جہاں پہ کسی کا پاؤں نہ آئے۔ دیواروں کے ساتھ آپ دیکھ لیں، جیسے ہی وہ کھائیں گی اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔